نحمده ونصلي على رسوله الكريم اردو اما بعد من زمان اس قسم کے اجتماعات میں شرکت کی دعوت دینے کے لیے ہم اسلامی جمہوریہ ایران کے مشکور ہیں جہاں تک امت میں وحدت کا مسئلہ ہے علمی اور نظری اعتبار سے کسی کو شاید اس میں کوئی بھی اختلاف نہ ہو، لیکن آج کی دنیا میں اس کو عملی میدان میں لانے کی ضرورت ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جیسا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کو بین الاقوامی سطح پر امت مسلمہ کے خیرخواہوں کے جانب سے بین الاقوامی اسلامی مسائل میں تائید اور حمایت کی ضرورت ہے، اسی قسم کی ایک ضرورت تمام ان احزاب اور تنظیموں کو جو بین الاقوامی سطح میں مختلف ممالک میں اسلامی اقدار کے احیاء اور فروغ کے لیے اور اللہ کی حاکمیت کے لیے مصروف جدوجہد ہیں، ان کو بھی اسلامی جمہوریہ ایران کی اسی قسم کی تائید کی ضرورت ہے۔ بعض جزوی مسائل جو عالم میں رونما ہوتے ہیں، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کسی مسلک، کسی عقیدے اور کسی گروہ کی تائید ہوتی ہے، تو اس سے دشمن کو تفرقہ پھیلانے کے لیے اور بھی مواد ہاتھ آ جاتے ہیں۔ ہم کسی بھی صورت میں افغانستان کے مسائل سے چشم پوشی نہیں کر سکتے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جیسا کہ کل کے اجلاس میں آغائے فاضلی صاحب نے کہا کہ افغانستان میں آج کا جنگ عقیدے اور نظام کا جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سیاسی جنگ ہے۔ ظاہر بات ہے کہ انہوں نے دبے الفاظ میں یہ تسلیم کیا کہ یہ جنگ اسلامی نظام کے احیاء اور حاکمیت کا جنگ نہیں ہے، بلکہ حصول اقتدار کا جنگ ہے، اور حصول اقتدار کی جنگ میں ان قوتوں کو جو اسلام کے احیاء اور فروغ کے لیے اپنے آپ کو فکر مند ثابت کرتے ہیں، سہیم اور شریک نہیں ہونا چاہیے، جبکہ عملی طور پہ ہم جانتے ہیں کہ وہ ساری قوتیں جو اپنے آپ کو اسلام کے لیے وقف سمجھ رہی ہیں، افغانستان کی جنگ میں کسی ایک فریق کے جانب کھڑے ہو کر کے اس کے فریق بن چکے ہیں۔ لہذا ہماری یہ استدعا ہوگی اور ہمارا یہ مطالبہ ہوگا کہ اس قسم کے معاملات میں اسلامی جمہوریہ ایران کو فریق نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہر بات ہے کہ یہاں پہ مختلف ممالک کے علماء اور دانشوروں کو دعوت دینے کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کو اس کے مستقبل کے نقوش کے لیے بہتر مشورے دیے جائیں۔ اگرچہ آداب مجلس میں عموماً اس قسم کے مجالس میں قصیدہ خوانی ہوتی ہے کہ ان کی تعریفیں کی جائیں، ان کے شکریہ ادا کیے جائیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیانت کے خلاف ہوگا اگر وہ احساسات جو ایران کے سرحدوں سے باہر مسلمانوں کو محسوس ہوتے ہیں، مسلمان یہاں جمع ہو کر کے اسلامی جمہوریہ ایران پہ اس کی وضاحت نہ کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ مشہد کا بھی ایک مسئلہ یہاں رونما ہوا
جو مسجد کے گرانے کا تھا۔ میں نہیں سمجھتا کہ شیعہ مسلک کے مطابق پارک بنانے کے لیے مساجد کا گرانا جائز ہے یا ناجائز، لیکن بہرحال مذہب سے ہٹ کے یہ ایک سیاسی مسئلہ بھی تھا، اور جس کے نتیجے میں زاہدان میں انتہائی قیمتیں جانے ضائع ہو گئی جو نہیں ہونا چاہیے تھی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس قسم کے جزوی واقعات کو سدباب نہیں کیا گیا تو ظاہر بات ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران جو مذہبی بنیادوں پہ ایک قائم اسٹیٹ اور حکومت ہے، جس کے لیے ہم مدید زمانے سے ترس رہے تھے کہ سیاست اور مذہب میں ایک وحدت رونما ہو جائے، یہ نہ ہو جائے کہ پھر دشمن اس کے تن تنہا اس دنیا میں کھڑے کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ بعض حقائق تلخ ضرور ہوتے ہیں، لیکن ان کے جانب توجہ دینے سے راستے کی مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جو مسئلہ شیعہ اور سنی کا پاکستان میں ہے، ہم نے بھرپور کوشش کی ہے کہ وہ آگے نہ بڑھے اور ان کے درمیان ایک وحدت پیدا ہو جائے۔ لہٰذا فقہوں کے درمیان وحدت پیدا کرنا یہ ایک اچھا کام ہے اور اچھی جدوجہد ہے۔ مختلف مسالک میں قربت پیدا کرنا یہ ایک اچھا عمل ہے، لیکن آج کی دنیا میں جو ہمیں ضرورت ہے آقای مولانا شیرانی، اگر شما با فارسی صحبت بکنید شاید بهتر است. اجازه مترجم از زبان بلوچستانی به زبان دیگر ما نداریم، شما به زبان فارسی اگر لطف فرمایید صحبت بکنید مفیدتر است. مملکت پاکستان در جوار شماست و شما میدانی که او زبان فارسی نمیداند. علی کل حال این آقای ربانی انا کو انجور دیگه آقای ربانی بعد ذمہ شما بود که برای ترجمانی شما هستی. لہذا میں چونکہ پاکستان کا باشندہ ہوں اور آپ سب کو معلوم ہے کہ اس کا قومی زبان اردو ہے، یہ آپ کے پہلو میں واقع ہے، یہ آپ کی ایک ذمہ داری تھی، اور آئندہ کے لیے میں گزارش کروں گا کہ آپ جہاں دوسرے زبانوں کے لیے ترجمان رکھتے ہیں وہاں پہ اردو اور پشتو کا بھی ایک ترجمان ہو، کیونکہ پاکستان آپ کے پہلو میں اردو زبان کا مالک ہے اور افغانستان آپ کے پہلو میں پشتو زبان کا مملکت ہے۔ تو ان دونوں زبانوں کے لیے آپ کو چاہیے کہ اس قسم کے کانفرنسوں میں آپ کے ترجمان ہوں۔ حق با شما هست، ما قبول میکنیم، حق با شما هست، حق با شما قبول میکنیم. جزاکم اللہ خیر الجزا۔ میں آیت اللہ حکیم صاحب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے اس مطالبے کو قبول فرمایا، اور میں جناب واعظادہ صاحب کی خدمت میں بھی گزارش کروں گا کہ وہ آئندہ کے لیے اس قسم کے کانفرنسوں میں اردو اور پشتو کے ترجمان بھی رکھیں، کیونکہ دو ممالک اس کے پہلو میں ایسے جو ان زبانوں کے مالک ہیں۔ لہذا ہم اسی الفاظ پہ اور اسی استعداد پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ احسنت